پہلے میں اپنے شوہر کے ساتھ نکاح ہو کے گئی، اس کے بعد مجھے طلاق دیا گیا، پھر میرے سسر نے مجھ سے نکاح کیا، تو اس حساب سے میں اپنے شوہر کی ماں بن گئی، اور کیا نام پھر سے میرے شوہر نے مجھے چھوڑا، پھر اپنے بھائی کے لیے رشتہ بنانے کے لیے تو میں ان کی بھابھی بن جاؤں، تو اس طرح سے میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ قانون یہی کہ ہم عورتیں کوئی مذاق تھوڑی نہ ہے، تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہماری بھی کوئی عزت ہے، ہمارا بھی کوئی دل ہے، ہمیں بھی درد ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں سمجھ کے اب مردوں نے ہمیں پیر کی جوتی سمجھ رکھا ہے، ایک پہنی ایک اتاری، کب تک یہ سب کچھ چلے گا؟ اس لیے اس میں ایک قانون بننا چاہیے، لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، یہ حلال چیز ختم ہی ہو جانی چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کے پاس۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو 3 ایسی مہلائیں ہیں جو آپ کو بتائیں گی کہ مسلم سماج کے اندر مہیلاؤں کے ساتھ چند لوگ ایسی پرتھاؤں کے نام پر کیا ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ شبینہ خان جی، ندا خان جی اور نشا خان جی، تینوں مہیلائیں بریلی کی رہنے والی ہیں، تینوں کی اپنی اپنی آپ بیتی ہے، یہ آپ کو بتائیں گے آج۔ شبینہ خان جی، تھوڑی سی بات ہم نے آپ کی سنی تھی، جو سنا اسے سن کر دل دہل گیا کہ ایک عورت کو اپنے پتی کی ماں کے رشتے میں بھی ایک پریوار کے اندر آنا پڑا، بھابھی بننے تک کے لیے مجبور کیا گیا۔ آپ آج تھوڑا ڈیٹیل میں بتا سکتی ہیں کیا ظلم ہوا آپ کے ساتھ؟ میری شادی سن 2009 میں ہوئی تھی، میرے شوہر کا نام وسیم حسین ہے، اور اس کے بعد میں مجھے 2 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے طلاق دے دیا۔ طلاق سن 2011 میں ہوا میرا، پھر یہ بات گھر میں دبا کے رکھی گئی، باہر کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ میرے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا۔ اس کے بعد میں ان لوگوں نے گھر میں میٹنگ کر کے اور میرے سسر سے میرا نکاح کرایا گیا راتوں رات، صبح میں انہوں نے مجھے طلاق دے دیا۔ آپ کے سسر سے آپ کی شادی کرائی گئی؟ جی، نکاح کرایا گیا ان سے میرا۔ اس کے بعد میں انہوں نے مجھے صبح میں طلاق دیا، پھر میرے شوہر نے کہا میں تم سے نکاح کر لوں گا، پھر یہ عدت گزارنے کے بعد پھر میرے شوہر نے مجھ سے نکاح کیا۔ اس کے بعد میں بھی میرے اوپر ظلم ڈھاتے گئے، پریشانی ہے، ہر وقت ساس نندے تانے تشنے دیتی رہیں، اتنے اتیاچار کہ میرے پاپا نہیں ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ مجبورہ ہیں، تو کوئی اتنا مطلب سہارا نہیں ہے، اس لیے میں سب کچھ برداشت کرتی گئی۔ اس کے بعد میں انہوں نے مجھے سن 2017 میں پھر طلاق 4 جنوری کو پھر طلاق دے دیا۔ اس کے بعد میں پھر یہ شرط رکھی گئی کہ تم میرے بھائی سے حلالہ کر لو تب میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ اس چیز پہ میں راضی نہیں ہوئی کہ میرا تماشا بنا کے رکھا ہے کہ میں اپنی مذاق بنواؤں گی، میرے سینے میں بھی دل ہے، میں ان سب چیزوں کو کب تک برداشت کروں گی؟ پھر کیسے بھروسہ کروں کہ کل وہ پھر مجھے طلاق دے دے، پھر دوسرے تیسرے بھائی 6 بھائی ہیں وہ، پھر ان کے آگے آپ حوصلے سے کہیے اپنی بات، وقت لیجیے، پورا وقت لیجیے، لیکن اپنی پوری بات کہیے۔ تو بس میں نے انکار کر دیا۔ دوسرا کہ ٹرپل طلاق کے بارے میں بتائیے۔ میرا ایسا ماننا ہے کہ اسلام دھرم کو بدنام کرنے کے لیے کچھ ہندو سنگھٹنوں نے ٹرپل طلاق کو بہو پرچارت کیا اور بدنام کر دیا۔ بھارت کے جن جن میں یہ ماننا ہے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کیا جاتا، خاص کر ٹرپل طلاق کو لے کے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر اسپشٹ کریں۔ بھائی صاحب نے 2 سوال پوچھے۔ پہلا سوال کہ میں کہتا ہوں کہ اسلام میں جات پات نہیں ہے، تو اسلام میں سید ہے، پٹھان ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ او انسانوں، ہم نے آپ کو ایک جوڑی سے پیدا کیا، سنگل پیر، ایک جوڑی سے مرد اور عورت کی، اور آپ کو قبیلے میں تقسیم کیا تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ آپ کو قبائل میں تقسیم کیا تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے جھگڑے یا اختلاف پیدا کریں۔ اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ فرماتے کہ انسان کو پرکھا جاتا ہے نہ کہ ان کی جائیداد پہ، نہ دولت پہ، نہ رنگ کے اوپر کہ کالا یا سفید، نہ امیر یا غریب، لیکن تقوی پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، کتنا خوف ہے، اور تقوی یہ چیز ہے جو انسان کو اوپر لے کے جاتا ہے دوسرے انسان سے۔ تو جات پات اسلام میں بالکل نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع میں کہا کہ نہ کوئی عرب غیر عرب سے بہتر ہے، نہ کوئی غیر عرب
अरब से बेहतर है, ना ही कोई सफेद इंसान काले से बेहतर है, ना कोई काला इंसान सफेद से बेहतर है। सिर्फ तकवे से इंसान ऊपर हो सकता है। तो जात पात इस्लाम में नहीं है, ये तो सरनेम है। खान, पठान, शेख, सैयद, ये सरनेम है। सरनेम मतलब जैसा होता है ना, सरनेम मिसाल के तौर पर इंडिया में कितने लोग का सरनेम है, देसाई सरनेम है, पटेल है, जोशी है, जो भी है, ये सरनेम है। किधर भी कुरान या हदीस में नहीं लिखा गया है कि खान शेख से ऊपर है। हाँ, शेख जो अरबिक में हम सर कहता कहते, सर सर मतलब मोहतरम, तो उस तरीके से अरबी में शेख एक लक़ब है जिसे अरबी के अंदर कहा जाता है मोहतरम, या कोई ज़ईफ़ इंसान को या कोई मालदार इंसान को, वो अलग लक़ब है। लेकिन जहाँ तक कि सरनेम में इस्लाम में कई भी जात पात ऊंची नीची बात है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ मुसलमान देहात में इसको मानते हैं कि मैं पठान हूँ तो और ऊंचा हूँ, मैं शेख हूँ तो ऊंचा हूँ, सैयद हूँ तो ऊंचा हूँ। ये उनकी गलत फहमी की वजह से कुछ मुसलमान, बहुत कम है, लेकिन मैं जानता हूँ ये बिल्कुल इस्लाम नहीं कहता है कि इंसान को जात पात के ऊंच नीच के अंदर बनाया गया है। आपका दूसरा सवाल, जो 3 तलाक का कह रहे थे कि मीडिया काफ़ी 3 तलाक उछाल रही है, और इसका क्या जवाब है? अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में, एक तलाक बिदत, तलाक 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 एक साथ में को हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, एक माह रुको हैज के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हज़रत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हज़रत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। लेकिन उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है, और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है रहेगा, एक मंच पे आएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो। फिर भी बात न बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिटर बीवी की तरफ से, एक आर्बिटर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिटर, हकम कहते हैं आर्बिटर को, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तो तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपने बीवी से तो रुजू हो सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद, इद्दत गुजरने के बाद, आप दोनों मियाँ बीवी नहीं रहते।
آپ الگ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے قرآن کی آیت کیا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکیے. تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے, طلاق کے احسن کے طریقے سے, اور 3 ماہ ہو گئے, عدت گزر گئی, 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا, میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے, تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے, لیکن نیا نکاح نیا مہر. نیا نکاح نیا مہر جو کئی مسلمان نہیں جانتے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں, صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں. اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی. اور پھر سے اگر شادی ہوئی, پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے, پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو, پھر 3 ماہ رکو, پھر سے الگ ہو جاؤ, پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے. 3 بار جائز ہے, تیسرے بار آخری بار ہے, اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے حسن کیا, صحیح طریقے سے طلاق دیا, علیحدہ ہو گئے, پھر نکاح ہو گیا, پھر علیحدہ ہو گئے, پھر نکاح ہوا, پھر علیحدہ ہے. میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا, پھر سے شادی کی, پھر سے بچھڑ گیا, پھر سے نکاح کے, پھر بچھڑ گیا, پھر شادی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں. اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے, 3 طلاق دے دیے, ہو گئی, ابھی کیا حلالہ کرو. قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا. حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے, کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے, اور کئی لوگ کہتے نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا. اس میں امت کا اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے کیا وہ غلط ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں, مثال کے طور پر ابن تیمیہ, شیخ ابن تیمیہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہے, اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی. اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ انہوں نے رجوع کیا, اسی لیے وہ کہتے کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے, 3 نہیں ہوتی. اس میں امت کا اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں. ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے, کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے, اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی ہی نہیں. وہ ان کی نادانی ہے, وہ ان کی جہالت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ میڈیا اچھال رہی ہے, ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے احسن, اس کو عام کرنا چاہیے, اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے, کب دی جا سکتی ہے, کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے, دینا چاہیے کہ نہیں. تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گا, اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے. جی دوستو, جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے, تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. جیسے کہ ویڈیو کے پہلے کچھ میڈیا کے کچھ کلپس ہیں جو کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تھے, اور اس کے بعد جو سازش تھی جس کے تحت ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا ہے. تو دوستو یہ بہت افسوس کے ساتھ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو مسلم امہ ہے یہ بھی اس اختلاف کا شکار ہے, اور اس کو جو میڈیا پھیلا رہے ہیں, خاص طور پہ جو انڈیا کا جو میڈیا ہے اسے بہت زور و شور سے پھیلا رہا ہے. تو دوستو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی کو ضرور شیئر کریں تاکہ سب کو حقیقت سامنے آ جائے. جزاک اللہ والسلام.